نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین، موجودہ حالات میں جہاں دنیا حیران و پریشان اور دم بخود ہے، اس صورتحال میں اغیار کا تو صرف معاشی اور جانی نقصان ہو رہا ہے، لیکن مسلمانوں کا معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ عقیدے کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اس طرح بیماری لانے والا، صحت دینے والا، نفع دینے والا اور ضرر دینے والا ذات بھی اللہ رب العالمین کا ہے۔ جس طرح پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کچھ وصیتیں کی، اور اس میں ایک وصیت یہ فرمائی: وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ جان لے کہ اگر پوری دنیا اکٹھی ہو جائے آپ کو نفع پہنچانے کے لیے، تو وہ آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہو۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لم يضروك بشيء الا ما قد كتبه الله عليك۔ اور اگر پوری امت اور انسانیت اکٹھی ہو جائے آپ کو ضرر پہنچانے کے لیے، آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو وہ آپ کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جو اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفع دینے والا، ضرر دینے والا، بیماری لانے والا اور بیماری سے شفا دینے والا ذات صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اب جو بات چل رہی ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، اور مسلمان نے بھی یہ سمجھ لیا ہے کہ واقعی بیماری ایک سے دوسرے کو ضرور لگتی ہے اور خود بخود لگتی ہے۔ ہر ایک دوسرے سے ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ انسان کے قریب نہیں آتا۔ وہ قیامت کا سا سما ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ بیٹے باپ سے بھاگتے ہیں، باپ بیٹے سے بھاگتا ہے، ماں بیٹی سے بھاگتی ہے تو بیٹی ماں سے بھاگتی ہے، بھائی بہن سے بھاگتا ہے تو بہن بھائی سے بھاگتی ہے۔ پورے انسانیت ایک دوسرے سے ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں۔ تو کیا بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ شریعت اس بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تعلیمات ہیں؟ تو ذخیرہ حدیث میں سے ہمیں اس بارے میں دو قسم کی احادیث ملتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیر ولا سفر ولا حام۔ لا عدوى، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو خود بخود لگتی ہے اور ضرور لگتی ہے۔ تو اس کے رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک اعرابی اور دیہاتی صحابی بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، حالانکہ ہمارا تجربہ اس سے برعکس ہے۔ ہم اونٹوں کو پالنے والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک اونٹ کے اوپر خارش ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم
جو تندرست اونٹ ہے ان کے درمیان کھڑا کرتے ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ان کو بھی خارش لگ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے کے ذریعے اس صحابی کی تربیت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ أَجْرَبَ الْأَوَّلَ، پھر جو پہلے اونٹ تھا اس کو بیماری کس نے لگائی؟ چلو دوسروں کو تو اس خارش زدہ اونٹ نے خارش لگائی، لیکن جو پہلے کو خارش لگی ہے وہ کس نے لگائی ہے؟ تو لازمی بات ہے اس کا جواب یہی تھا کہ پہلے کو تو اللہ نے لگائی ہے، تو جب پہلے کو اللہ نے لگائی ہے تو جب دوسروں کو لگتی ہے وہ بھی اللہ کی مشیت اور مرضی سے لگتی ہے، اللہ کی مشیت اور مرضی کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی۔ دوسری طرف یہ حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فر من المجزوم فرارک من الاسد، جزامی آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح کے شیر سے بھاگتے ہو۔ اسی طرح فرمایا لا یورد الممرض علی المصح، تو ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جزامی سے بھاگو کیونکہ وہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگتی ہے۔ تو دونوں احادیث میں بظاہر تعارض ہے، محدثین نے دونوں احادیث میں تطبیق اس طرح دی ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے کہ بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، لا عدوہ، بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی، یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان کا۔ ہاں پھر بعض لوگ وہمی ہوتے ہیں اور وہ وہم کا شکار ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس گیا تو وہ کھانس رہا تھا تو مجھے بھی کھانسی لگی، اس کو فلاں بیماری تھی تو وہ بیماری مجھے منتقل ہو گئی۔ تو ایسے وہمی لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فر من المجزوم فرارک من الاسد، پھر اس وہمی کو جو ہے بیمار لوگوں سے دور رہنا چاہیے تاکہ وہ وہم کا شکار نہ ہو، وہم کا مریض وہ نہ بنے۔ لیکن بنیادی طور پر عقیدہ مسلمانوں کا یہی رکھنا ہوگا کہ بیماری ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو خود بخود نہیں لگتی، ہاں اگر اللہ تعالیٰ لگانا چاہے تو پھر لگ سکتی ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، تدبیر ضرور کرنا چاہیے، لیکن تدبیر کے ساتھ تقدیر کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ تدبیر کبھی بھی تقدیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر وہی ہے جو اللہ کی مرضی ہے، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوگا۔ اور جو بھی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر مصیبتیں لانا چاہے، آزمائشیں لانا چاہے، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ ہی لاتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دو کہ ہمیں جو بھی مصیبتیں، جو بھی تکالیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہے ہمارے حق میں۔ اسی طرح فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، جو بھی حالات آتے ہیں، جو بھی صورتحال بنتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ موت اپنی وقت پر آئے گی، جس طرح کہ صراحتاً قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، نہیں ہے کسی نفس کے لئے کہ وہ مر جائے مگر اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے اذن اور اجازت سے مرے گا۔ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب وقت مقررہ آ جائے تو ایک لمحہ بندہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے، تو موت اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ مسلمان یہ عقیدہ رکھے گا کہ بیماری خود بخود دوسرے کو اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ اسی طرح موت کسی انسان کو اپنے وقت سے پہلے نہیں آ سکتی،
اور اس کے ساتھ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا تقدیر اور توکل کے ہرگز خلاف نہیں بلکہ عینی شریعت ہے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کو ہر قسم کی موذی اور وبائی امراض سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔